بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے ایک اور سوال میں حاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ترجمان القرآن میں کسی نے سوال کیا۔ کہتے ہیں وہ سائل کہ میں رہائش کے لیے ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا مکان فروخت ہو رہا ہے جس کا مالک بالکل لاوارث فوت ہوا ہے اور دور کے رشتہ داروں کو وہ مکان میراث میں ملا ہے۔ میں نے اس مکان کے خریدنے کا ارادہ کیا تو میرے گھر کے بعض افراد مزاحم ہوئے اور کہنے لگے کہ گھر منحوس ہے، اس میں رہنے والوں کی نسل نہیں بڑھتی، حتیٰ کہ اصل مالک مکان پر خاندان کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ گھر کے لوگوں نے ان احادیث کا بھی حوالہ دیا جن میں بعض گھروں، گھوڑوں اور عورتوں کے منحوس ہونے کا ذکر ہے۔ میں نے کتب احادیث میں اس سے متعلق روایتیں دیکھیں اور متعارف اور شرح اور حواشی اس پر جو لکھا گیا ہے وہ بھی پڑھا، لیکن جزم و یقین کے ساتھ کوئی متعین توجیہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تھا سوال، اور جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ محترم، جن روایات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کتب حدیث میں وارد تو ہوئی ہیں، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت سے ان کی حقیقت کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو یوں نقل کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: ان ابی حسان الاعرج ان رجلین دخلا علی عائشہ فقالا ان ابا حریرۃ یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول انما الطیرۃ فی المرأة والدابة والدار قال فقالت والذي انزل القرآن على ابي القاسم ما هكذا كان يقول ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان اهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة ثم قرأت عائشة ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الى آخر آیہ۔ ترجمہ ہے اس کا: ابو حسان اعرج سے روایت ہے کہ دو آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بدشگونی تو صرف عورت اور گھوڑے اور گھر میں ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس نے قرآن ابو القاسم یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، آپ یوں نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اہل جاہلیت عورت، گھوڑے اور گھر میں نحوست اور بدشگونی کے قائل تھے۔ پھر حضرت عائشہ نے یہ آیت پڑھی: کوئی مصیبت زمین میں اور تمہارے نفوس میں نہیں آتی مگر اس کے رونما ہونے سے پہلے وہ ایک نوشتے میں لکھی ہوتی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تشریح سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے جو روایت بیان کی ہے وہ غالباً صحیح الفاظ میں نقل نہیں ہوئی ہے، تاہم اگر اس کو درست مان بھی لیا جائے تو اس کی ایک معقول توجیہ بھی ہو سکتی ہے۔ نحوست کا ایک مفہوم تو وہم پرستانہ ہے جسے اسلام سے کوئی علاقہ نہیں ہے، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نحوست کا ایک دوسرا علمی مفہوم بھی ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کا ناموافق اور ناسازگار ہونا ہے۔ یہ مفہوم معقول بھی ہے اور شریعت میں معتبر بھی۔ چنانچہ حدیث میں مکان کے منحوس ہونے کا ذکر جہاں ذکر ہے وہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ مکان میں کوئی ایسی وہمی چیز موجود ہے جو رہنے والوں کی قسمت بگاڑ دیتی ہے، بلکہ اس کا مدعا یہ ہے کہ تجربے اور مشاہدے نے اس مکان کو سکونت کے لیے ناموافق ثابت کر دیا ہے۔ بسا اوقات کسی مرض کے متعدد مریض ایک مکان میں یکے بعد دیگر رہتے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ مرض کے زہریلے اثرات وہاں مستقل طور پر جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اب اگر تجربے سے معلوم ہو جائے کہ وہاں جو رہا وہ اس مرض خاص میں مبتلا ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مکان اب سکونت کے لیے ناموافق ہو گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ تعاون اور دق کے معاملے میں یہ بات بارہا تجربے سے ثابت ہو چکی ہے۔ احادیث میں بھی یہ حکم موجود ہے کہ جہاں تعاون پھیلا ہوا ہو وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور قصداً وہاں جاؤ بھی نہیں۔ موطا امام مالک کتاب الجامع باب ما جاء فی التعاون، حدیث نمبر 3330۔ ایسا ہی معاملہ عورت اور گھوڑے کا بھی ہے۔ اگر متعدد آدمیوں کو ایک گھوڑے کی سواری ناموافق آئی یا متعدد آدمی ایک عورت سے یکے بعد دیگر نکاح کر کے خاص مرض کے شکار ہوئے تو یہی سمجھا جائے گا کہ اس عورت یا گھوڑے میں کوئی نامعلوم خرابی ہے۔ اب دیکھنا
یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ جس مکان کو آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کی نحوست وہمی نوعیت کی ہے یا تجربے نوعیت کی۔ ترجمان القرآن جنوری 1953۔ صدق اللہ العظیم۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرح کے سوالات اور جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں صدقے جاریت کے طور پر۔ جزاک اللہ۔